جو جتنا ذمہ دار ہے اللہ معاف فرمائے اتنا زیادہ پڑھنا جائے گا. پیر ہو یا مرید ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، اوپر بیٹھنے والا ہو یا نیچے بیٹھنے والا، رسول کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے. اس سوال کا جواب دیے بغیر پیر ہو یا مرید ہو کوئی بھی قدم آگے نہیں بڑھایا. کیا سوال ہے؟ جوانی دی تھی تجھے؟ اللہ کہے گا جوانی دی تھی. ہاں. کہاں لگا؟ مال تھا تیرے پاس؟ ہاں. کہاں سے کمایا تھا؟ کہاں دیا تھا؟ آج تم شراب کی بوتل تو شہد کو بنا لو، لیکن رب کی بارگاہ میں جن سائیوں سے تم تعویذ لیتے ہو نا، ان کو بھی گردن سے گھسیٹا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے منصب دیا تھا کہاں استعمال کیا؟ داڑھی دیبا ٹوپی تو نے اپنے مال کے لیے پیٹ کے لیے بیچا. حضور فرماتے ہیں کہ پہلا سوال قیامت کے دن مرد ہو یا عورت، پیر ہو یا مرید، امام ہو یا مقتدی، بچے گا کوئی؟ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ کوئی نہیں. پوچھا جائے گا پہلا سوال جوانی دی گئی تھی تجھے؟ ہاں. کہاں لگائی؟ موٹر سائیکل بنانے میں لگائی؟ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے باندھنے میں لگائی؟ کہاں خرچ کی؟ امانت تو ہماری تھی نا، ہمارے کام میں کتنا لگایا بتا. توجہ ہے. پھر پوچھا جائے گا مال تھا تیرے پاس؟ وہ کہے گا ہاں. فرما بتا لایا کہاں سے تھا؟ لایا کہاں سے تھا؟ کتنی زمین ہڑپائی تو نے؟ کتنے قرضے معاف کروائے؟ بچے گا کوئی بھی نہیں. بعد میں تم مرنے کے بعد اس چوری کے پیسے کا 5 کروڑ روپے کا گنبد بھی بنا دو تو گنبد نہیں بخشواتا، خبر میں تو حساب خود دے گا. توجہ ہے آپ کی. بعد میں بیانات لکھتے رہو کہ شہید تھے. میں نے کہا کرپشن میں مارے گئے شہید تھے. جیسے ہندو کوئی مر جاتا ہے ہندوستان کے اندر، بال ٹھاکرے کی میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر، تو جناب وہ کوئی ہندو مر گیا تو کہہ رہے ہیں یہ جناب ہمارے ملت کے شہید ہیں، یعنی ہندو بھی شہید ہونے لگے. تو یہاں پر مر جاتے ہیں سیاسی کرپشن کے اوپر، ٹھیک ہے، زبانوں کے اوپر مرتے ہیں، لسانیت پر مرتے ہیں، صوبوں پر مرتے ہیں، پھر کہتے ہیں شہید. میں نے کہا شہید صوبوں پر نہیں ہوتا، زبانوں پر نہیں ہوتا، برادری پر نہیں ہوتا، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہوتا ہے. بھائی آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا پینٹر ہے، آپ کے پاس پینافلیکس ہے، جس کا بھی آپ بورڈ لگاتے ہیں، کون آپ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کی راہ میں شہید وہ ہے جس نے اللہ کے دین اس کی سربلندی کے لیے کسی پر غصب، کسی پر بغض، کسی پر جبر، کسی پر ظلم کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کسی ظالم نے اس کو مار دیا، تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہے. تو تو اپنے تنظیموں کے چکر میں مرا ہے، تو اپنی سیاسی تنظیموں کے چکر میں مرا، تو اپنی لسانی ترجموں کے چکر، تو کہاں سے شہید ہو گیا؟ توجہ ہے آپ کی. سچ سننا پڑے گا. تم رسول اللہ کی امت ہو اور استعمال ہو رہے ہو اردو والوں کے چکر میں، پشتو والوں کے چکر میں، سندھی والوں. یہ صرف ہمارا تعارف ہے، منزل نہیں. منزل ہمارا کلمہ ہے. بولو سبحان اللہ. اس باز کے اندر آپ کو سارا سچ سمجھنا پڑے گا. منزل ہماری کیا ہے؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا پوچھا جائے گا کہ تمہیں عمر دی تھی؟ ہاں. کہاں لگائی؟ پیسہ کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ جوانی تھی؟ ہاں. علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا؟ یہ سوال ہر بندے سے ہوگا. کیا میرے پاس اور آپ کے پاس اس کی تیاری ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد بندہ بچ جائے گا؟ اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ سوال کے جوابات دینے پڑیں گے. لہذا آج میں اور آپ اس نشست میں توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے اور آج یہ عہد کریں کہ اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے. اور جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، حلال کمانا، حرام سے دور رہنا، ہر حال میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اپنی آنکھوں اپنے کانوں کو بے حیائی کے کاموں سے بچانا، بے حیائی میں مبتلا نہ ہونا. آج عہد کریں کہ انشاءاللہ شریعت کے ضابطے پر میں اور آپ عمل کریں گے. اور جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ نماز پڑھے، اللہ کے خوف سے پڑھے. اور پھر دیکھنا اس ساری بے سکونی، کیونکہ تو ادھر دھڑام سے گزرتا ہے، ادھر دھڑام سے گزرتا ہے، ادھر چبوترے پہ بیٹھتا ہے، ادھر ٹھیے پہ بیٹھتا ہے. تو پریشان ہے اس لیے تو ایسا حرکت کر رہا ہے. میں نہیں پتا تو ادھر چبوترے پہ بیٹھتا ہے، ادھر سگریٹ پی رہا ہے، ادھر گٹکا پی رہا ہے، ادھر نشہ کر رہا ہے، کیونکہ تو ڈسٹرب ہے. اور تیرے ڈسٹرب ہونے کا علاج اس میں نہیں ہے. ایک دفعہ توبہ کر اللہ سے اور اللہ کے پاس آ. اگر پرسکون ہو کر گھر میں نہ بیٹھ گیا تو پھر مجھے یہ سکون تجھے گلیوں میں نہیں ملے گا، یہ نشے میں نہیں ملے گا، یہ شراب میں نہیں ملے گا، یہ سگریٹ میں نہیں ملے گا، یہ گٹکے میں نہیں ملے گا. قرآن کہتا ہے جس نے تجھے اور مجھے بنایا ہے. ایک میرے دوست بزرگوں، ایک مثال کے طور پر ایک پانی کا نلکا خراب ہو گیا ہے تو اس کو وہی بنایا تھا جس کو اس کا کام آتا تھا، جس کو اس کا کام آتا تھا. تو بلا تشبیہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. تو ہماری بے سکونی سکون کی طرف کب آئے گی؟
یہ اللہ جانتا ہے، میں اور تو اپنے انتخاب سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جب بندہ رب کی طرف آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہاری پریشانی دل کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ اللہ کی یاد ہے۔ مل کر کہو اللہ کی آواز نکالی، یہاں سینے سے آواز نکالی، اللہ کی اللہ کی یاد ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، مجھے شیطان بہت بہکاتا ہے، انہوں نے کہا تو اللہ کے پاس آ جا۔ کہنے کیا مطلب؟ تو فرمایا اللہ کی طرف آ، شیطان آ گیا گا۔ کہنے وہ کیسے؟ کہا ایک بات بتا گا، تو بکری چراتا ہوا کبھی تو نے دیکھا ہے صحرا میں لوگ بکری چراتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو چرواہے کے ساتھ کتا ہوتا ہے، تو جو ہے کبھی آپ جائیں ناردرن ایریا میں آپ جائیں تو چرواہا تو الگ جا رہا ہوتا ہے، پیچھے بکری ہزار بکری کرے، وہ دو کتے اس کو چلا رہے ہیں، کتے بکری کو ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بکری کو چلا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تو پوچھا اس سے کہ اگر وہ کتا تجھے کالا کتا ہو تجھے بھونکنے لگے تو کیا کرے گا؟ پیر صاحب نے کہا اس بڑے نہیں گاتے تھے، انہوں نے کہا میں دور بھاگوں گا، اور کہنے لگے پھر اگر قریب آ کر کتا بھونکے تو کہا پھر دور بھاگوں گا، اور تیرے قریب آ کر بھونکے تو اور دور بھاگوں گا، یہ تو چکر ختم ہی نہیں ہوگا، تو تیرے قریب آ رہا ہوگا تو بھاگ رہا ہوگا، تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا تو آ کر چرواہے کے پاس آ، تو چرواہے کے پاس آئے گا کتا تیرے سے بھاگ جائے گا، تو بلا تشریح جب جو خدا کی طرف آئے گا تو یہ بھونکنے والا کتا تیرے سے دور ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز پڑھ لیجیے گا، فجر کا خیال رکھیے گا، اس کا تقدس اللہ رب العالمین سلامت رکھے، فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ درجات بلند فرمائے، تم جوان ہو اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ فلانا زندہ باد اور ڈھمکانا زندہ باد، چھوڑو ان چیزوں سے، کچھ بھی نہیں ہوتا، الیکشن کچھ بھی نہیں ہوتا، سب سلیکٹ ہوتے ہیں، چھوڑو ان چیزوں کو، آؤ اللہ کی طرف جہاں تمہاری محنت دیکھی جاتی ہے۔ یہ جو گلیوں میں تم دنیا داروں میں محنت کر رہے ہو نہیں دیکھی جاتی ہے، وہ تو جو زیادہ پیسہ لائے گا وہ رب ہے کریم، جو تمہاری محنتوں کا تمہارے تصور سے زیادہ ہے۔ تو آئیے اپنی اللہ کی عبادت کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، شریعت کی طرف، نمازوں کی طرف، دین کی طرف، سچائی کی طرف، ماں باپ کی فرمان برداری کی طرف، اور اللہ سے رات کو پھر گڑگڑا کر دعا کریں مولا میں تو آ گیا ہوں، اب تو میرے لیے احسان کر۔